رومی نے ایک چاتر عورت کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں بڑی تیز تھی، رونا بھی آتا تھا، ہنسنا بھی آتا تھا، اسے مسکرانا بھی آتا تھا اور افسردہ رہنا بھی آتا تھا، سارے رنگ۔ اس کا خاوند بڑا نفیس آدمی تھا، شریف آدمی تھا۔ اس نے مکر کیا، دھوکہ کیا۔ پہلے اس عورت نے اس کو ماں باپ سے کاٹا، پھر بھائیوں سے کاٹا، پھر رشتہ داروں سے کاٹا، پھر اکیلی رہنے لگی۔ اب تنہا رہنے لگی تو دھوکے اور مکر سے بات، جو دھوکہ دیتا ہے نا اس کے مزاج میں دھوکہ شامل ہوتا ہے، اس کو فریب سے جھوٹ رچ پس جاتا ہے، پھر جب تک جھوٹ نہ بولے اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ دھوکہ مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو ہمارے صوفیاء روحانی بیماری کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ لگ جاتی ہے تو سچ سے اتنی لذت نہیں آتی معاذ اللہ جتنی لوگوں کو جھوٹ سے آتی ہے، یہ لگ جاتی ہے، یہ روحانی مرض ہے جو پھر انسان باز نہیں آتا۔ روز دھوکہ دیتی، روز دھوکہ دیتی، اور ملا رومی کہتے ہیں کبھی بڑے بڑے دھوکے چھپ جاتے ہیں، اللہ موقع دیتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دھوکوں سے آدمی کے راز نکلنے لگتے ہیں، وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے دھوکے دیے، خامن کو پتہ نہ چلا، لیکن رب کریم نے اب اسے سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ کلو گوشت لایا خامن، کہنے لگا اسے پکاؤ، اسے پکاؤ، اچھی طرح پکانا، بھون کر پکانا، میرے دوستوں نے آنا ہے۔ اب جب عورت نے گوشت بھونا، کھانے پینے کی بڑی شوقین تھی، دل دادا تھی، خوشبو نے ستایا تو کلو کا کلو گوشت کھا گئی۔ گھر کے اندر چھوٹا سا بلی کا بچہ رہتا تھا، چھوٹا سا، اور اس آدمی وہ 2-4 دن پہلے لایا تھا، اس کو دودھ بودھ پلاتا، پیار کرتا۔ خاوند آیا، مہمان آگے، گوشت لاؤ، اب بڑی افسردہ ہو کے بیٹھی ہے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حالات بڑے بگڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نہیں چاہتی تھی آپ دوستوں کے سامنے رسوا ہوں، پر مجبوری بن گئی، گوشت بھون کے رکھا تھا، بلی کا بچہ سارا ہی کھا گیا، آپ کو سمجھایا تھا نہ لائے گا۔ ساری زندگی جو آدمی دھوکہ کھاتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو وقتی ہوتا ہے، نقصان اسی کا ہوتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے۔ ساری زندگی اعتبار کرتا رہا، جب کہا کلو گوشت ہی کھا گیا، اب اللہ نے راز اس کا ظاہر کرنا تھا، اب وقت آ گیا دھوکے پکڑے جانے کا۔ خاوند کہنے لگا میری عقل نہیں مانتی، اتنا سا بچہ کلو گوشت کھا جائے۔ اس نے کہا ترازو لاؤ، ترازو کے اوپر جب رکھا تو بچے کا اپنا بدن آدھے کلو سے کم نکلا، اس بلی کے بچے کا اس نے تلوار نکالی، اور جب گردن پہ رکھی کہنے لگا قتل کر دوں گا، سچ بتا۔ لگی بس میں کھا گئی، وہ والا بھی معاملہ بتا جو میری اماں پہ الزام لگا۔ کہنے لگی وہ بھی تیری ماں کی غلطی نہیں تھی، وہ بھی میرا گناہ تھا، وہ جو تو نے میری بھابھی کے بارے میں جملہ کہا وہ بھی اس کی غلطی نہیں تھی، میں نے الزام لگایا۔ اب حالات کھٹنے لگے، وہ عورت جو کل تک دنیا کو بتاتی تھی کہ مجھ سے زیادہ تیز کوئی نہیں، دیکھ لو میں کس انداز میں راج کر رہی ہوں۔ ملا رومی کہتے ہیں 3 درے برسے، 3 درے، اور وہ درے کیا تھے؟ طلاق، طلاق اور طلاق۔ یہ 3 درے برسے، نہ گھر والی رہی، نہ شوہر والی رہی، نہ راج والی رہی۔ باہر نکلی، درویش کے پاس گئی، کہنے لگی حضور یہ سزا کیوں ملی؟ آپ فرمانے لگے جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے وہ زندگی میں رسوا ہوتا ہے، وہ آخرت میں عذاب کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی اس کے لیے بوجھ بنتی ہے، بہت زیادہ مال سرانے رکھ کے سوتا ہے پر سکون اسے نصیب نہیں ہوتا، نیند اس کے حصے میں، دھوکہ نہ دے، فریب نہ کرے۔ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ دھوکے بازی ہر ایک کے لیے اسی طرح حرام ہے، ہر ایک کے، جس طرح کے اس کا حکم موجود ہے۔